بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البینہ دیکھیں گے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے روشن اور بہت واضح دلیل۔ اس سورت کی پہلی آیت کے آخر میں بینہ کا لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے ہم اسے سورۃ البینہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس سورت کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف جانے سے پہلے اس کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورت لم یکن الذین کفروا پڑھوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تھی اس سورت کی فضیلت۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ اس سورت میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حالات بیان کیے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے یا قرآن پاک کو اتارا ہے۔ اب ہم پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لم ہرگز نہیں، یکن تھے، الذین وہ لوگ، کفروا کافر، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، منفکین باز رہنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس، بینہ کھلی دلیل۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو 2 بڑے گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ دیکھیں، ایک بڑا گروہ ہے اہل کتاب کا، دوسرا گروہ کون سا ہے؟ مشرکین کا۔ اب پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اہل کتاب ہوتے کون ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصاریٰ ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تو موجود ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ان کی کتاب میں انہوں نے خود بہت سی تبدیلیاں وغیرہ کر لی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں ہے، اس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں ان کی کتاب میں، یہود و نصاریٰ کی، اور یہود و نصاریٰ کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں۔ اب جو دوسرا گروہ ہے کافروں کا، وہ ہے مشرکین کا۔ مشرکین سے مراد عرب کے بت پرست لوگ ہیں، اور جو ایران کے لوگ جو آتش پرست تھے، مطلب جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ عرب کے بت پرست اور ایران کے آتش پرست جو لوگ ہیں، ان کو ہم مشرکین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 کافروں کے گروہ ہمیں کہے تھے، ایک یہود و نصاریٰ جو کہ اہل کتاب ہیں، اور دوسرے مشرکین۔ مشرکین میں کون آتا ہے؟ عرب کے بت پرست اور ایران کے آتش پرست۔ اب جو مشرکین ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی الہامی کتاب نہیں آئی، جبکہ جو اہل کتاب ہیں یہودی و نصاریٰ، ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب آئی ہیں، لیکن جو مشرکین ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب نہیں آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے پاس، ان یہود و نصاریٰ کے پاس ان کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو عرب میں یہ مشرکین ہیں، جو اہل کتاب ہیں، یہ جو بت پرست لوگ ہیں اور جو اہل کتاب لوگ ہیں، یہ اس وقت اپنے کفر سے باز نہیں آ سکتے ہیں جب تک کہ ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل، اللہ تعالیٰ کی کوئی روشن نشانی نہ آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ روشن نشانی کس صورت میں بھیجی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بھیجی ہے وہ اپنی روشن دلیل، اپنی نشانی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تو جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر غور و فکر کیا، وہ اپنے کفر سے توبہ کی انہوں نے اور ایمان لے آئے۔ لیکن جو لوگ ذرا ضدی طبیعت کے تھے، وہ پھر بھی اس نعمت سے محروم رہے اور ایمان نہ لے کے آئے اور اپنی ضد میں کافر ہی رہے۔ اب یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی کہا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز نہیں آنے والے تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی، ٹھیک ہے۔ اب اہل کتاب یہودی و نصاریٰ، مشرکین جو کہ بت پرست ہیں،
اب جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے، جو مشرکین ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں بھیجی۔ اب یہ دو گروہ ہیں کافروں کے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو گروہ ہیں نا، یہ اپنے کفر سے تب تک باز نہیں آنے والے جب تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی روشن دلیل، کوئی روشن نشانی نہ آ جائے۔ اب ہم دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا۔ رسول من سے اللہ کے رسول، یتلو جو پڑھتے ہیں، صحفا مطہرا پاک اور آک۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ پاک اور آک بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور پاک صحیفے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھ کر سناتا ہے پاک اور آک یا پاک صحیفے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب پاک صحیفے یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، یہاں پہ پاک صحیفے سے مراد ہے قرآن مجید جو لوح محفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مراد قرآن مجید ہے۔ اور یہاں پہ رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین کے لیے اور اہل کتاب کے لیے بھیجا ہے کہ وہ ان کافروں کو جا کے اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے، قرآن مجید ہے، یہ پڑھ کر سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں نشانیاں ہیں، وہ ان کو دکھائیں نشانیاں کہ وہ شاید ایمان لے آئیں۔ اگلی آیت دیکھیے۔ فیہا کتب قیمہ۔ اس آیت کا اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فیہا اس میں، کتب لکھی ہوئی ہیں، قیمہ مستحکم، یا پھر ہم اس کو کہیں گے قیمن کو صحیح اور درست۔ اب اس آیت کی ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جن میں صحیح اور درست ایک کام ہے۔ یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے نا، اس میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ صحیح اور درست ہیں۔ اب ہم باقی آیات۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ اور ما نہیں، تفرقہ فرقوں میں، الذین جو، اوت الکتابہ دیے گئے ہیں کتاب، الا مگر، من بعدی اس کے بعد، ما جو، جاءتہم آ چکا ان کے پاس، بینہ ظاہر نشانیاں۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور نہیں بٹے فرقوں میں وہ جنہیں دی گئی تھی کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گئی تھی ان کے پاس واضح دلیل۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھ لیں۔ اس آیت میں اصل میں اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے روشن دلائل دیکھنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو انہوں نے ایک نعمت سمجھنے کی بجائے اپنے ضد اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی اور الگ الگ راستہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے جو تمام اہل کتاب تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر متفق تھے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننے والے تھے، جیسا کہ ان کی آسمانی کتاب توریت اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا ذکر موجود تھا، کیونکہ یہودی اور جو اہل کتاب کون ہے، یہودی اور نصارہ ہیں نا، جو یہودی ہیں ان کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ یہودیوں پہ توریت اور نصارہ پہ انجیل ہوئی ہے نازل، ٹھیک ہے۔ اب ان کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوگا، اور اس بات کا بھی ذکر تھا ان کی کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا ہے اور ان پہ قرآن مجید نازل کیا جائے گا۔ لیکن
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کے بعد جو مشرک جو تھے اہل کتاب، جو کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، کیونکہ ان کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری بشارت دی گئی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ ضد اور حسد میں رہے اپنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار شروع کر دیا۔ اب جو مشرکین تھے نا، جب مشرکین کے ساتھ اہل کتاب کا جب ہوتا تھا کوئی بھی مقابلہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے نا، جو اہل کتاب تھے۔ تو جب بھی اہل کتاب کا سامنا مشرکین سے ہوتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر نا متفق تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نا اپنی فتح مانگتے ہوتے تھے۔ اب دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کچھ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہیں، تو یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، اور نہیں بٹے فرقوں میں وہ جنہیں دی گئی تھی کتاب، مگر اس کے بعد کہ آ گئی تھی ان کے پاس واضح دلیل۔ کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی لیے اختیار کیا کہ جب ان کے پاس دلیل آ چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ جدا راستہ اختیار کر رہے ہیں، وہ اصل میں اپنی ضد میں ہیں، اور اپنی ضد کی وجہ سے، وہ حسد کی وجہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ضد کر رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے انہوں نے جدا راستہ اختیار کر لیے، ایمان نہیں لے کر آئے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 5۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وا اور ما نہیں، امرو حکم دیا گیا، الا مگر، لیعبدوا کہ عبادت کرتے، اللہ کی، مخلصین خالص کرتے ہوئے اسی کے دین کی، حنفاء اسی یکسو ہو کر، اور یقیمون الصلاۃ اور قائم کریں نماز، ویؤتوا الزکاۃ اور ادا کریں زکوٰۃ، وذالک الدین القیم، اس کا مطلب ہے مضبوط اصولوں والا دین، اور یہی ہے مضبوط اصولوں والا دین، وذالک یہی ہے۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر کہ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے، اسی کے لیے دین کو یکسو ہو کر، اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ، اور یہی ہے مضبوط اصولوں والا دین۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ صرف پہلی کتابوں اور سابقہ انبیاء کے لیے ہی یہ خصوصیت نہیں تھی، بلکہ ہر ملت، بلکہ وہ تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان سب میں ایک ہی دین اور ایک ہی طریقہ اور ایک ہی شریعت محمدیہ ہے جو کہ ان کو دی گئی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جو اہلی کتاب کو، اور اس کے علاوہ پہلے بھی جتنے قومیں تھیں جو ان کو کتابیں، اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی ہیں نا، تو ان چاروں کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے عبادت کرنی ہے، کہ سب کا دین، ان سب کا دین اور طریقہ ایک ہی ہے، اور شریعت محمدیہ پر ہی، جو شریعت محمدیہ ہے نا، یہ جو احکام ان کو دیے گئے وہ بھی بالکل وہی تھے جو کہ ان کو پہلے دیے گئے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی عبادات کو، اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ صرف یہ حکم پہلی کتابوں اور سابقہ انبیاء کے لیے نہیں تھا، بلکہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں تمام قوموں کے لیے ان سب کا دین اور طریقہ ایک ہی تھا۔ اور شریعت محمدیہ میں بھی جو احکامات وغیرہ ہیں نا، جو قرآن مجید میں بھی احکامات وغیرہ ہیں، وہ سیم ویسے ہی ہیں جیسے کہ اہل کتاب کی کتاب میں ہیں۔ اگر تو یہ ہونا کہ اہل کتاب کی کتاب میں جو احکامات ہیں وہ قرآن مجید سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں، تو پھر اہل کتاب کے پاس کوئی بہانہ بھی بنتا ہے کہ وہ مخالفت کریں،
لیکن اب جب تمام احکامات اہل کتاب کی جو کتاب میں تھے اور جو شریعت محمدیہ مطلب ہم سب کی کتاب قرآن مجید میں جو احکامات ہیں، جب اہل کتاب کے اور قرآن مجید کے تمام احکامات سیم ہیں تو پھر اہل کتاب کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں بچتا کہ وہ کوئی مخالفت کریں یا کوئی بہانہ بنائیں۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ اس کا اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ انا بے شک، الذین وہ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اہل کتاب میں سے، اور مشرکین میں سے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، ناری آگ، جہنم کی یا دوزخ کی، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، شرٌ بدتر ہیں، بریہ تمام مخلوق میں سے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ ہوں گے دوزخ کی آگ میں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، یہی لوگ ہیں بدتر تمام مخلوقات میں سے۔ اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کے بارے میں نا انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا اور کتابوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق قرار دیا ہے کہ تمام مخلوقات میں سے وہ لوگ بدترین قرار دیے گئے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریہ۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ انا بے شک، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، خیر بہتر ہیں، بریہ ساری مخلوقوں میں۔ اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں مومنین کی جزا کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے 3 بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں جو کہ مومن ہیں، جو کہ ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ اپنے اختیار سے گناہ چھوڑ کر ایمان اور عمل صالح کرنے والوں میں شامل ہوں گے یہ لوگ، اور ان کا درجہ یقیناً ان لوگوں سے بھی بلند ہے جن میں نافرمانی پائی جاتی ہے۔ اب باقی جو بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، ایک تو بشارت یہ ہوگی نا، اب باقی جو 2 بشارتیں ہیں وہ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ جزاؤہم ان کا بدلہ، انتا پاس، ربہم ان کے رب کے، جنات باغات، عدن ہمیشہ رہیں گے، تجری کا مطلب ہوتا ہے بہتی ہوں گی، من سے، تحتیہا اس کے نیچے سے، انہارو نہریں، خالدینہ فیہا اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ، رضی اللہ راضی ہوگا اس سے ان کا رب، اور رضوا عنہ وہ راضی ہوں گے اس سے۔ ذالک یہ، لمن جو، خشیہ ڈرائے، ربہ رب ان کا۔ اس آیت کا اب ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، باغات ہمیشہ رہنے والے، یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے، جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ، راضی ہوگا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوں گے اس سے، یہ ہے صلہ ان کے لیے جو ڈرے اپنے رب سے۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یوں ہوگی کہ جیسا کہ پہلی ایک بشارت تو میں نے آپ کو بتا دی تھی، اب دوسری بشارت یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ وہ ان جو جنت میں ان لوگوں کے لیے باغات ہوں گے جو کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تیسری بشارت یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی جو آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، کسی ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں۔
اب آیت کے آخر میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ جس پر تمام دینی کمالات اور آخرت کی نعمتوں کا دارالمدار ہے وہ حیثیت الہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ صرف اسی شخص کو حاصل ہوں گی جو ہر معاملے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوا۔ جزاک اللہ۔